الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے کعبہ کو محترم گھر بنایا لوگوں کو قیام کرنے کے لیے، محترم مہینے کے لیے اور تحفہ دینے کے لیے، اور ہار بنائے. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یقین اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کعبہ مسجد حرام اور یہ مکہ میں موجود ہے، اور جو آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے کعبہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ لوگ قیام، رکوع، سجود اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ. اور اس کی جو وہ ہے کہنا چاہیے
یہ کب بنا اور کیسے، تو اس کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے بنایا، جعل اللہ کعبۃ، اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام. یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا دوسرا قبلہ ہے، یہ دوسرا گھر ہے، یہ پہلا جب بیت المقدس میں تھا یہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ بتاتے ہیں سورہ آل عمران اس کی 30 اور 96 آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک یہ پہلا گھر ہے انسانیت کے لیے وضع کیا گیا جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لیے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں یہ پتہ چلا یہ پہلا گھر ہے. تو جو جب مقرر جو دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ جیروسلم پہلا گھر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ پہلا گھر ہے، قرآن میں لکھا ہے، اس کو پہلے ہی ماننا ہے آپ نے. وہ دوسرا کیسے، یہ دوسرا گھر کیسے ہو جائے گا وہ بھی میں سمجھاؤں گا، لیکن یہ آپ سمجھے جب اللہ نے کہہ دیا پہلا گھر ہے تو یہ اللہ نے بنایا اور پہلا گھر ہو گیا. اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز سے پہلے کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، کعبہ بنایا، اس سے پہلے کوئی اور چیز کوئی بنا نہیں سکتا، اور جو بھی آرٹیفیشل وہ نہیں بنا سکتا. تو اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلا گھر ہے ہمارا. تو ہمارا جو دوسرا گھر کیسے ہوتا ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اب آگے ہم چلتے ہیں تو سورہ حج میں 22 سورت ہے، اس کی 26 آیت، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی یعنی اس پہلے گھر کی کعبہ کی نشاندہی کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور میرے گھر کی طہارت کرو، گھر کو طہارت کرو، پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں اور جو قیام کر رہے ہیں اور جو رکوع سجود کر رہے ہیں. تو اب یہاں بھی پتہ چلتا ہے ہم کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ گھر موجود تھا، اس طرح ان کو نشاندہی کی وہ گھر، یہ گھر ہے، اس کی نشاندہی کی گھر کی. اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو لوگ قیام وہاں کر رہے ہیں، صلاۃ کے اندر ہم قیام کرتے ہیں، صلاۃ میں ہم رکوع کرتے ہیں، صلاۃ میں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو جو وہاں قیام، رکوع اور سجود اور طواف ہو رہا ہے، گھر کا طواف جو گھر کا ہو رہا ہے، اس کی نہیں اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نشاندہی کی. اور ان سے یہی کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ان کو نشاندہی کی گھر کی جگہ، یہ ہے گھر کی جگہ، مکہ میں یہ گھر کی جگہ ہے. کیا ہے اللہ کے گھر کے بارے میں؟ اللہ تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، وَطَّهِرْ بَيْتِیَ، میرے گھر کو طہارت کرو، پاک کرو. کس لیے؟ للطائفین، جو طواف کر رہے ہیں، والعاکفین، جو اعتکاف کر رہے ہیں، والرکع السجود، اور جو رکوع و سجود کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور یہ جو آج کل کی جو کنڈیشن ہوئی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وہ کوئی آدمی نہیں بتا رہا. کوئی انسان اس وقت مذہبی، جو اتنے ہی لوگ میں جانتا ہوں یا ٹی وی پہ میڈیا پہ میں دیکھا، کوئی نہیں بتا رہا کہ اللہ نے احکامات دیے ہیں اسپیشل کنڈیشن میں آپ گھروں پہ صلاۃ قائم کریں. جیسے کہ یہاں گھر پہ صلاۃ قائم کی جا رہی ہے، اس میں ہے سورہ یونس 10 اس کی 87 آیت، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی یہ کہ تم دونوں گھروں کو نشاندہی کرو مصر کے ساتھ، اور بناؤ گھروں کو قبلہ اور صلاۃ قائم کرو. گھروں کو کیا بناؤ؟ قبلہ اور صلاۃ قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور بشارت مومنوں کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بھائی جو تھے، اور وہاں پر جب اللہ ان کو بھیجتا ہے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے بہت ہی سرکش کر رکھا تھا اپنے آپ کو، اس کے جو فالوور تھے وہ سب سرکشی میں تھے. تو اللہ نے ان کو وقتاً فوقتاً عذاب دیا، اور اس نے بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا نان مسلمز کو.
تو عذاب کی وجہ سے تو جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر ملک میں لوگوں کی وہ ہو رہی ہے، مر رہے ہیں، 2020 چل رہا ہے یہ، اور ہر 100 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، قرآن نے لکھا قرون کر کے بستیاں ہر 100 سال کے بعد اللہ ہلاک کر دیتا ہے میجورٹی دنیا کے انسانوں کو جو زیادتی پہ سرکشی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کر کے کہا تم گھروں میں صلاۃ قائم کرو، قبلہ بناؤ گھروں کو اور صلاۃ قائم کرو۔ تو یہ سنت اسٹیبلش ہے، ہر پیغمبر کی سنت کو ہم نے فالو کرنا ہے، اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہو، نوح علیہ السلام کی سنت ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ تو یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو قبلہ بناتے ہیں، تو آج ہم اپنے گھروں کو قبلہ کر بنائے رہے ہیں، اور بلکہ بنانا چاہیے۔ آج خاص طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ مساجد بھی جانا ہے آپ کو اور گھر پہ بھی قبلہ بنانا ہے۔ گھر پہ قبلہ بنانے کا مقصد یہ کہ ایک پورشن بنائے جو صرف صلاح کے لیے رکھا ہوا ہو، جیسے آپ کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، ڈائننگ روم ہوتا ہے، ہر روم میں ایک روم ہونا چاہیے فصلہ۔ تو گھروں کو آپ قبلہ بنائیں، اس میں آپ مل جل کے صلاۃ قائم کریں، ڈویژن کریں ایز پر ریکوائرمنٹ۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کی مصر کے ساتھ۔ تو لوگ کہہ لیں تو مصر کی بات ہو رہی ہے، تو بھائی مصر کی وہاں ہی وحی سیکھی تھی، وہاں ہی پر پرابلم آئی تھی، وہیں فرعون تھا، فرعون وہیں حکومت کر رہا تھا۔ اب اس کے رول کو آپ دنیا بھر میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں کوئی پرابلم ہو، جہاں یہ سچویشن آ جائے کہ آپ کو گھر پہ کہا جائے صلاۃ قائم کرنے ہو تو آپ گھر پہ قائم کریں۔ تو وہاں پر بھی عذاب بار بار آتے تھے، اور وہ فرعون کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تم یہ عذاب ٹال دو اب اللہ سے کہہ کے، تو ہم پھر بعد میں صحیح کر لیں گے اپنے آپ کو، یہ جو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ بیسیکلی صحیح کرنے والے نہیں تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کو صحیح کرنا ہے اور کرنا چاہیے تو ہماری بخشش ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا بھی وہی اشر ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، لوگوں کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اچھا، اب اسی طرح مساجد بھی کیسے بنتی ہے وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ اعراف 7 اس کی 29 آیت ہے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اسی کے لیے دین فیصلہ کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح تمہاری ابتدا کی تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ مساجد میں بھی صلاۃ قائم کر سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ مسجد جائیں نہیں، آپ مساجد جب جائیں جب آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہو، کام پہ ہو، راستے میں ہو، کہیں سچویشن میں ہو، تو وہاں بھی صلاۃ قائم کریں، اور گھر پہ بھی صلاۃ قائم کر سکتے ہیں، دونوں تو آپشن ہیں، اور کوئی اس پہ یہ نہیں کہ وہ وہاں افضل ہے اور یہ چھوٹا ہے، جی نہیں، کوئی ایسا ذکر اللہ نے نہیں کہا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا افضل ہے اور گھر میں پڑھنا کچھ افضل کم ہو جائے گا، یہ کوئی ایسی اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ اچھا، اب آپ آئیے سورہ بقرہ 2 اس کی 144 آیت ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ تحقیق ہم نے تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف یا حصہ بنا لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کا حصہ بن جائے کرو، اور بے شک جنہوں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پریزنٹ ٹینس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہر زمانے کی بات ہو جاتی ہے
کہ وہ قد نرا تقلب وجهک فی آسمان میں منہ دیکھ رہے ہیں التوا. اب دیکھیں منہ میں اگر میں کہوں آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو میں آسمان کی طرف ایسے دیکھوں گا, یوں میں دنیا میں ایسے چلتا پھرتا ہوں میں, جب میں یا آسمان کی طرف تو میں یوں دیکھوں گا. تو اس کا عربی کا لفظ ہوتا ہے الہ, الف لام یہ الہ, ٹورڈز آسمان کی طرف یوں. اور یہاں لکھا ہے فی السما, آسمان میں. تو آسمان میں آپ دیکھیں گے تو موومنٹ ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر میں آسمان کی طرف ہلتا ہوا دیکھا ہوں تو ایسے لے لوں گا. تو یہ جو ایکشن ہے, اس کا ایکشن کا مطلب ہوتا ہے یس, میں ایگری کر رہا ہوں, یس. اور اگر میں آسمان میں دیکھوں گا تو مجھے یوں دیکھنا پڑے گا, ادھر آسمان بھی ہے ادھر بھی آسمان میں, یہ آسمان دیکھ رہا ہوں, یوں نظر آ رہا ہے مجھے آسمان بارڈر پہ, جہاں حد نظر ہوتی ہے جہاں, وہاں پر دیکھ رہا ہوں. تو وہ میں آسمان میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھنے کا مطلب میرا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم تیرا آسمان میں دیکھ رہے ہیں منہ ہلتا ہوا, ہم تجھے لوٹا دیں اس کی طرف, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تم مسجد الحرام کے حصے کی طرف بن جاؤ. آدھا شطر کہتے ہیں ہاف, الطور شطر الایمان, تارک جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو مسجد الحرام کا حصہ کیا ہوا کہ مسجد الحرام میں طواف ہوتا رہتا ہے, اور جب صلاۃ کا وقت آتا ہے طواف رک جاتا ہے, صلاۃ قائم کی جاتی ہے. تو اللہ کہے جہاں کہیں بھی تم مسجد الحرام کا حصہ بن جاؤ, یہ تمہارا قبلہ ہو گیا. ہمارا قبلہ کیا ہے کہ ہم مسجد الحرام کا حصہ بن جائے. اور جب مسجد الحرام میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کعبہ ہے, مسجد ہے اس کے اندر کعبہ ہے. اب مسجد الحرام کا حصہ کیسے بنیں گے کہ آپ صلاۃ قائم جب کر رہے ہیں تو آپ کعبے کو فیس کر رہے ہیں, اور طواف جب کر رہے ہیں تو کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تو ہوا کیا کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں اور جتنے گھر ہیں ان کو قبلہ ہونا چاہیے کعبہ, حرم کا قبلہ کعبہ کو فیس کرے. فزیکلی مساجد اور گھر کو آپ کا کمرہ جو ہونا چاہیے وہ کعبے کو, جیسے میں نے پڑھی تھی موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے لکھا قبلہ بناؤ اور ڈائریکشن ادھر کر دیا آپ نے, اور اس مسجد حرام کا حصہ کیا لائے آپ, صلاح لے کے آ گئے. طواف کرنے کے لیے, عمرہ اور حج کرنے کے لیے ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑتا ہے. تو دو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر, مسجد حرام میں ایک طواف ہو رہا ہے یعنی عمرہ اور حج ہو رہا ہے, اور دوسری صلاۃ قائم ہے مسجد حرام میں. واحد مسجد ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اور تو اللہ نے کہا کہ تم اس مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں. تو پوری دنیا کی مساجد اور پوری دنیا کے وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس کو اللہ بلند کرتا ہے, ان گھروں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان کا ڈائریکشن جو ہے وہ مسجد حرام کعبے کی طرف ہے. اور مسجد حرام میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کعبے کو فیس کرتے ہیں, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کی طرف کہیں سے. ایسٹ میں تو ویسٹ میں کر رہے ہیں, نارتھ میں تو ساؤتھ میں کر رہے ہیں, ساؤتھ میں تو نارتھ میں کر رہے ہیں, ویسٹ میں تو ایسٹ میں کر رہے ہیں. فوکل پوائنٹ ہمارا کعبہ ہے. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں اس مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. اور جن کو کتاب دی گئی ہے, جن کے پاس یہ کتاب ہے, وہی جانتے ہیں حق ہے, وہی جانتے ہی حق ہے, اور اللہ غافل نہیں ان کے عمل سے. سورہ بقرہ 2:125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا, اور مقام ابراہیم سے مصلی نماز کی جگہ لے لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل السلام کی طرف عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کرو, طہارت کرو. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا کعبہ, اس کا مقصد یہ ہے وہ ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا کعبہ کو, ثواب کی جگہ اور امن. اب ہمارے اتنا کردار خراب ہوا ہے دنیا میں اس وقت ورلڈ وائڈ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ثواب آپ کو لینے نہیں پہنچا رہا. یہ کوئی عربوں نے نہیں کیا ہوا ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا کوئی پتہ نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر, یہ اللہ کا حکم چل رہا ہے اس دنیا میں. یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ اپنی پاور کہ میں اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ تم وہاں پر آؤ, کیونکہ دیانتداری یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا مساجد میں جو کچھ ہوتا رہا ہے,
قرآن میں آئے تھے مساجد میں خرابی کرنے کے کرتے ہیں. ہر مسجد میں اپنے فرقے کی مسجد ہے, تفرقہ ڈالنے کے لیے. ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کو کافر کہتا ہے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے مت آؤ, بینڈ لگا دیا ورلڈ وائڈ. اللہ کا گھر بند لوگ نہیں کر رہے, اللہ نے کر رکھا ہے. آپ مسجد میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے اپنے نام سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے. میں تو گھر میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں. گھر میں صلاۃ قائم کرنا ہے ایسے جو اللہ کے احکام کی وجہ سے. مساجد میں جاؤں کہیں آپ کے اسکول آف تھاٹ کے ہیں, آپ کون سے اسکول آف تھاٹ کے, شیعہ کہہ رہے ہیں سنی کے لیے آتا, دیوبندی بریلوی اور کتنے سارے گروپس ہیں, اہل حدیث سب. ہماری مسجد کا یہ طور طریقہ ہے, ہماری مسجد حرام میں ہو رہا ہے یہ کچھ, مسجد نبی میں ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں. وہ ایک ہی طریقے سے جیسے بھی آپ جائے گے وہاں اسی طریقے سے آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے, تو آپ وہی اسی وہاں کا حصہ بن جائیں, وہی صلاۃ آپ اپنی مساجد میں آنی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایک فرقے کے نام سے مسجد کا نام ہونا چاہیے. شطر مسجد نام کا مطلب مسجد نام کا حصہ بن جاؤ, وہاں صلاۃ قائم ہوتی ہے, آپ بھی صلاۃ قائم کریں مساجد میں, بیٹھ کے بعد میں اپنی کتابوں کی درس نہ دے. قرآن پڑھا جاتا ہے صلاۃ میں, قرآن پڑھا جاتا ہے صلاۃ میں. قرآن کی روح کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں, آیات کی روح پہ سجدہ کرتے ہیں آپ, اور پھر بعد میں سلام بیٹھ کے پھر اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں مساجد میں یا خطبے میں. کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اور وہ اسکول آف تھاٹ کو بتاتے ہیں. تو یہی تو تفرقہ ڈالا ہے. تو اللہ نے پابندی لگا دی, ہوش کے ناخن لے لیں. ہر مسجد میں پرابلم, ہر مسجد کی اپنی پرابلمز ہے. ایون مسجد حرام میں اللہ نے کہا جب تک صحیح نہیں کرو گے, اللہ کہتا ہے اس سال سے مشرکوں اس مسجد کی قریب مت آنے دو. سورہ توبہ 28 آیت میں, اس سال کے بعد مشرک لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دو. ان کو آیت میں لکھا مت آنے دو, یہاں پر روک دی اللہ تعالیٰ نے. تو اور ہم لوگوں کا کام ہے ہم سورہ فاتح پڑھتے رہتے ہیں, اور سورہ فاتح میں ایک آیت ہے اس کا 5واں نمبر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھ سے ہم تعاون چاہتے ہیں, یا تجھ سے ہم ہیلپ چاہتے ہیں, تعاون چاہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. اب اللہ بتائیے آپ یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اور کر اس کو اپوزٹ کر رہے ہیں زندگی میں. آپ اگر کہہ رہے ہیں میں آپ سے ایک بات کہوں بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا, آج ملوں گا آپ سے اتنے بجے, اور پھر میں جاؤں نہیں, تو یہ سمجھے جو اللہ آیت نے آپ سے کہلوایا ہے اس کو پورا کریں. صرف یہ کہہ دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر صلاۃ میں, ہر نماز کے رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. ہم صرف تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تعاون چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. تو آپ کو کر رہے کیا؟ نوکری کس کی کر رہے ہیں آپ؟ نوکری ہر انسان اسی کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کا مین فریم آف مائنڈ ہے. اس جو دنیا میں ہم کام پیسہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو کرنے کو منع نہیں کر رہا, لیکن آپ ایکچوئل سمجھے میں ایکچوئل نوکر اللہ کا ہوں, یا بندے کی نوکری میں نے اللہ ہی کرنی ہے, یعنی جو اللہ کی احکامات ہے اس کو پورا کرنا ہے میکسیملی جو میری صلاحیت کے مطابق ہے. باقی لوگوں کا کام کریں اس کو کوئی منع نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ, جائز کام, لیکن اللہ کام پورے کرتے رہیں. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو سیدھے راستے کی ہدایت کا ایک امپورٹنٹ چیز جو قبلہ کعبہ جو میں آج ڈسکس کر رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بھی اسکول آف تھاٹ یا جس خیالات کسی بھی مذہب کے اندر آپ پیدا ہو جائیں, چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے جوڈازم ہو, چاہے ہندوازم ہو, چاہے بدھزم ہو, چاہے کوئی ازم ہو, کوئی بھی مطلب فرقہ ہو, مسلمانوں میں, یہودیوں میں, ہندوؤں میں, ہر کوئی فرقہ ہو, کہیں بھی آپ پیدا ہو جائیں, ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتا ہے. ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جسٹیفائی وہ جسٹ حق, وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. ہر آدمی کو چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو جائے اس کو یہ ضرور چانس دے گا کہ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرائے. اب اس آدمی کا کہاں ہے متوجہ ہونا, وہ آپ کو ضرور متوجہ کرائے چاہے کہیں بھی پیدا ہو جائیں آپ. ایسا نہیں کہ وہ نہیں دے گا, وہ ہمیشہ آپ کو کہیں نہ کوئی ایسی انڈیکیشن دے گا کہ میری طرف لوٹو, میں ہوں سپر پاور. جیسے کہ آج کل پوری دنیا میں اس نے بند کرا رکھا ہے سب کو, تو سپر پاور وہ ہے. تو اس سپر پاور کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کو اس طرح ایسی سچویشن میں لے آتا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں. تو بعض سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے, بعض سے لوگ
اپنی جانب میں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ تو اس کا ایک ڈائریکشن سے دوسرا ڈائریکشن ہو جاتا ہے. تو جب بھی نان مسلمز اور جب بھی کسی فرقے کے آدمی چینج ہو کر تبدیل ہو کے اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، بھلے نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو عربی میں بغیر سوچے سمجھے، وہ کچھ وہ اپنے ماں باپ کو فالو کر رہا ہے. جہاں اللہ کی آیات سمجھ کے اس کی روح سمجھ کے آپ تبدیل ہوں گے، یعنی اللہ کے گھر کو پہلا گھر سمجھیں، پہلا قبلہ سمجھیں، پہلے ہم دوسرا سمجھ رہے تھے، تو وہ چیز جو اللہ نے کعبہ بنایا ہے، گھروں میں نماز قائم کر سکتے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ قبلہ کا میں نے آیتیں بتائیں اور میں نے یہ اپنی سوچ بنائی تو میں نے اپنا قبلہ بدل دیا، میں نے اپنی سوچ بدل دی. تو میں اپنا ڈائریکشن آف بلیف جب بدلتا ہوں، میں اپنی اس کو کہتے ہیں قبلہ بدل گیا میرا. تو جب بدلتا ہے تو جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہیں گے، جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے جو قریب کے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے جب آپ ان کو اپنا قبلہ چینج آف قبلہ پتہ چلتا ہے. تو اس کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ بتاتا ہے 142 میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. احمد کو بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، انہیں کیا ہوگا یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے، جس قبلے پر یہ تھے اس سے کیوں ہٹ گئے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب دیکھیے اس آیت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب بھی اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے، جو عقیدے پہ وہ تھے اس سے میں ہٹ جاؤں، جب میں وہ ہٹوں گا تو میرے انوائرمنٹ کے لوگ کہیں گے انہیں کیا ہو گیا، اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو اللہ ہدایت دے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو مغرب اللہ کا پورا دنیا مشرق اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. جب وہ ہدایت دے گا تو آپ اپنا قبلے سے ہٹ جائیں گے. جیسے کہ وہاں لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہم روزانہ فاتحہ میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب جہاں یہاں قبلہ بدلا تو اللہ کہتا ہے، اللہ ہدایت دے رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جب اللہ تعالیٰ قبلہ بدلتا ہے لوگوں کا تو آپ اپنے قبلے سے جب ہٹ جاتے ہیں تو آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے آپ کو کہیں گے تم اچھے بڑے انسان تھے، تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو یہ اللہ نے ان کو بولا یہ احمق ہے جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں ہے. اب بھلا بتائیے ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ہم نہ قرآن جانتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں، نہ معنی جانتے ہیں، نہ ترجمہ جانتے ہیں، نہ کچھ بھی جانتے، اور کرٹکس کے لیے سب سے اوپر ہیں. کرٹکس کہ فلانا مولوی غلط ہے، فلانا عالم غلط ہے، فلانا بزرگ غلط ہے، یعنی چیزیں. یہ اللہ نے یہ آپ کو سکھایا قرآن میں کہ آپ لوگوں پہ انگلی اٹھاتے پھرے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں. کیا آپ اللہ ہیں؟ کیا آپ کو جنت بھی نہیں دی ہے جو آپ لوگوں کے عقائد بتاتے پھر رہے ہیں؟ آپ اپنے بتا دیں آپ کو پڑھا سمجھ میں آئے. اب جہاں اللہ بتا رہا ہے قبلہ کیسے چینج ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، یہاں لکھا ہے مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا. یہ تو لوگوں کا قبلہ چینج ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور یہ سا کا مطلب ہوتا ہے انقریب، یہ ہوتا ہے ویری نیئر فیوچر، یعنی ابھی نہیں، ابھی نیئر فیوچر میں لوگ قبلہ تبدیل ہو جائے. ابھی آپ لوگوں تبدیل ہو جائے سپوز، تو آپ تبدیل ہو گئے تو ابھی تبدیل ہوا. تو یہ کنٹینیوس پریزنٹ کنٹینیوس میں لکھا ہے سیقول السفہاء، ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ہدایت کر دیتا ہے. اور اگر فرض کریے آپ کا یہ چینج نہیں آ رہا اور آپ پہلے بھی ویسے تھے اور اب بعد میں بھی پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہے، تو اس کے معنی اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی. کیونکہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم آتی جب یہ جب آپ کا قبلہ بدلتا ہے. یہ لکھا ہوا اس میں، یعنی قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. اور آپ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے آپ کا جب قبلہ چینج ہوگا وہ ہے آپ کو ہدایت مل رہی ہے سیدھے راستے کی طرف. یہدی من اہدنا الصراط المستقیم کا جواب آ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آپ نے کہا ہم ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. جب آپ کا قبلہ بدلتا ہے، جب قبلہ بدلتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ احمق ہیں، آپ کو کیا ہوگا، آپ بڑے انسان تھے، آپ ہٹ گئے اپنے قبلے سے. اب جب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا قبلہ چینج ہو جاتا ہے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے 2 کی 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
इल्ला लियअलम मन यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह व मा काना अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और इसी तरह हमने बनाया तुम सबको उम्मत वसत, औसत उम्मत, एवरेज, लितकूनु शुहदा अन्नास, तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, हम लोगों पे गवाह कैसे होंगे? जैसे रसूल हम पे गवाह है। रसूल हम पे गवाह कैसे? जो आयत में तिलावत कर रहा हूं ये कौल रसूल है, ये जो आयत तिलावत की ये कौल रसूल है, तो रसूल मुझ पे गवाह हो गया। मैंने तिलावत की आयत तो इस तरह आप पे मैं गवाह हो गया, आयत रसूल आप पे भी गवाह हो गया। ये एक प्रोसीजर अल्लाह ने रखा हुआ है गवाही का कि अल्लाह ताला का रसूल हम पे तिलावत करता है तो हम पे रसूल गवाह हो जाता है। फिर हमें अल्लाह कह रहा है आप तिलावत करेंगे तो रसूल का कौल बाहर आएगा तो आप गवाह हो जाएंगे उस पे, आप रसूल का गवाह उस पे हो जाएंगे। वो लेकिन लितकूनु कदालिक जअलना उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा लिन्नास, हमने तुम सबको बनाया उम्मत वसत, एवरेज, ताकि तुम गवाह हो जाओ लोगों के ऊपर। ये उसका वो औसत उम्मत का कैरेक्टर ट्रेट है, ताकि आप गवाह हो जाए लोगों के ऊपर। वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह है। तो रसूल का कौल ये मैं जो पढ़ रहा हूं ये अल्लाह कलाम है, रसूल का कौल है, ये गवाह हो गया, हम पे मुझ पे गवाह हो गया। अब जब हमने आगे तिलावत की तो हम लोगों पे गवाह हो गए, रसूल पे भी गवाह हो जाएगा। अब अल्लाह कहते हैं जो किबला मैंने बनाया है ये काबा, वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ रसूल, हमने नहीं बनाया किबला जिस पर तू था सिवाय ये देखने के लिए कि कौन इत्तबा करेगा तेरी। यानी ये जो काबा है इसको अल्लाह ने इसलिए बनाया कि रसूल कि इत्तिबा कौन करे, कौन उल्टे पांव फिर जाएगा। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, और हमने नहीं बनाया किबला जिस पे तू है या था सिवाय ये देखने के लिए हम जान लें कौन रसूल की इत्तिबा करेगा और उनमें से कौन उल्टे पांव पलट जाएगा। और यहां किबला जो है अल किबला होता है द स्पेसिफिक किबला, द उर्दू में कहेंगे खास किबला जो काबा है, उसको हमने इसी बनाया कि कौन रसूल की इत्तिबा करेगा और कौन उल्टे पांव फिर जाएगा। ये इसलिए बनाया गया, इसका मकसद ये है बनाने का मकसद। अब ये देखिए कि इसके अगर मैं इसका दो तरीके से पढ़ा जाता है, दो नेगेटिव अगर काट दें, जैसे मैंने कहा हमने नहीं बनाया किबला जिस पे तू था सिवाय ये देखने के लिए कौन रसूल की इत्तिबा करे कौन उल्टे पांव फिर जाएगा। इसको दूसरे तर्जुमा ये होगा हमने किबला बनाया जिस पे तू था ताकि हम जान लें जो रसूल की इत्तिबा करता है या उल्टे पांव फिर जाता है। ये भी सही है, दो नेगेटिव काट दे तो पॉजिटिव बन जाता है। दोबारा मैं एक दफा पढ़ देता हूं ताकि समझे। हमने नहीं बनाया किबला जिस पे तू था सिवाय ये देख लीजिए कौन इत्तिबा करेगा रसूल की, है ना। अब मैं कहूं हमने किबला बनाया ताकि कौन रसूल की इत्तिबा करेगा, एक ही बात है, दो नेगेटिव काट के पॉजिटिव। और अल्लाह कह रहे हैं कि अगर फर्ज करिए इस किबला चेंज से पहले कुछ बातें आप सही कर रहे होते हैं बगैर सुलू के पहुंचे हुए, तो अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे वो जो वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, तुम्हारा जो ईमान या तुम्हारा जो पहले ईमान था और सही ईमान था तो उसको जाहिर नहीं होगा, वो ऐड कर लेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे पुराने ईमान पर जाहिर नहीं होने देगा, उसको ऐड कर लेगा। बेशक तेरा रऊफ जो रऊफुर रहीम शफकत वाला और रहम करने वाला है। अब बकरा 2 की 145 आयत है, वलईन अतैतल्लज़ीना उतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिईन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिईन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इज़न लमिन ज़ालिमीन। और अगर तू इनके पास जिनको किताब दी गई है, जिनको ये किताब मिली हुई है, इनके पास हर आयत ले आए, वो हरगिज तेरे किबले को नहीं मानेंगे। और ये रसूल का किबला कौन सा हो गया? काबा।
اس قبلے کو وہ لوگ نہیں مانیں گے. اور ایمان کی سمت جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا وہ ایمان کی سمت ہو گئی. تو کہتے ہیں ہرگز وہ تیرے قبلے کو کیوں نہیں مانے, اور تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ شخص جو اس قبلے کو مان رہا ہے کعبہ کو, وہ ان کے قبلے کو نہیں مانے گا. ان کا چاہے جروسلم ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہندو کا مذہب ہو, بدھسٹ مذہب ہو, کوئی اور قبلہ ہو, کوئی اور سمت ہو, وہ نہیں, ہم نہیں مانیں گے, رسول بھی نہیں مانے گا. اور یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے بھی نہیں مانتے. دیکھ لیجیے ابھی ڈیوڈ کی مسجدیں بنا رکھی ہیں, ویسے بیٹھتے ہیں مگر ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں, کفر کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے پر. تو یہ ایک دوسرے کے قبلے بھی نہیں مانیں گے. اور اکثر تو اگر تو اپنے پاس علم آنے جائے, اگر تیرے پاس علم آ جائے ان کے پاس, پھر بھی تو ان کی اتباع کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تو اگر, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول کے ذریعے ہم سے بتا رہا ہے کہ اگر رسول تیرے پاس یہ ساری آیت تو لے کے آ جا چینج آف قبلے کے لیے, یہ تیرے قبلے کو جتنی آیتیں آتی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. آپ کا قبلہ چینج ہوتا رہتا ہے, قبلہ چینج ہوتا رہتا ہے, ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. پہلے کچھ اور عقیدہ تھا, پھر اور ہو گیا, پھر پہلا عقیدہ تھا, پھر کوئی اور ہو گیا. آمنو ایمان لائے, وعملوا الصالحات عمل صحیح کر لیا ہم نے, ایمان لائے صحیح عمل کر, تو یہ ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو اللہ کہے تم ہر کوئی آیت لے آؤ, تو پھر بھی نہیں چینج کر رہا, وہ جو اپنے ذہن میں وہی مان رہے ہیں. تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, جن کو دی گئی کتاب تم ہر آیت لے کے آ جاؤ, مَا تَبِعُوا قِبْلَكَ, وہ تیرا قبلہ نہیں مانیں گے. جو ڈائریکشن بلیف آیت سے چینج ہونا چاہیے تھا وہ اس پہ ہرگز نہیں آئیں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور تو ان کے قبلے کو نہیں مانے گا, جتنے بھی قبلے ہیں دنیا میں. کیونکہ اللہ جب ہدایت دے دیتا ہے تو اتنا وہ مضبوط کر دیتا ہے آپ کو, تو دوسرے قبلے کی طرف جا ہی نہیں سکتے. جب اللہ کی ہدایت آتی ہے, جب صراط میں وہ ہدایت کرتا ہے, قبلہ بھی اللہ بدلتا ہے. تو وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور یہ ایک دوسرے قبلے نہیں مان رہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں ایک دوسرے قبلے کو نہیں مانتے, ساتھ بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں سب کو, پھر دوسرے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ, اگر تیرے پاس اگر تو اتباع کرے ان کی خواہشات کی, اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا ہے, تو بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اب اللہ کہتا ہے آگے سورہ سی کنٹینیوٹی میں بقرہ کی 126, الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اور جن کو کتاب دے رکھی ہے وہ اس چیز کو جو میں پڑھ رہا ہوں, اس ساری باتوں کو, کلام کو, کتاب کو, قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتینہم الکتاب, جن لوگ کتاب دے رکھی ہے, یعرفونہ, وہ پہچانتے اس کو, کما یعرفون ابناہم, جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان میں ایک ایسا فریق ہے جو حق کو چھپاتا ہے, وہ جانتے ہیں. الحق من ربک, حق جو ہے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین, اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے, اور اس پہ تم شک مت کرو. قل صدق اللہ العظیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله أكبر
سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.